السلام علیکم ناظرین و حاضرین، حاضر ہے آپ کے ساتھ آپ سب کا دوست اور اس شو کے لیے آپ سب کا ہوسٹ حسام طاہر۔ آج کے شو کے لیے میں پرسنلی بہت ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ آج کی نشست گزشتہ تمام نشستوں سے بہت ہی منفرد ہونے والی ہے، اور اس کے پرائمری ریزن ہمارے آج کے خاص الخاص مہمان ہیں۔ یہ پاکستان کے چند ایک معیاری اور غیر جانبدار صحافیوں میں سے ایک سمجھے جاتے ہیں، خواہ وہ کالم رائٹنگ ہو، بک رائٹنگ ہو یا پھر انٹرویوئنگ۔ شعبہ صحافت کے ہر میدان کے اندر انہوں نے اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ ہماری ٹیم نے گزشتہ چند ماہ میں کئی انٹرویوز لیے، لیکن آج کے انٹرویو کے لیے ہم سب بہت ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ انٹرویو ہی کی دنیا کے یہ بے تاج بادشاہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو وداؤٹ فردر اڈو ہم بڑھنا چاہیں گے سہیل سلطان سرور بڑائچ صاحب کے ساتھ۔ سر السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ آئی فیل آنرڈ ٹو بی ان لمس، کیونکہ میں بڑا سپورٹر ہوں اچھی ایجوکیشن کا، اور پاکستان میں لمس اس وقت سب سے اچھی ایجوکیشن دے رہا ہے، تو یہ ہماری پرائڈ ہے۔ سر ڈیفینیٹلی لائک وائز ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے یہ۔ آنیسٹلی اٹ فیلز لائک وی آر ٹیچنگ دا ٹیچر، ڈائگنوزنگ دا ڈاکٹر اینڈ فلمنگ دا فلم میکر۔ تو آپ نے آج تک سب کے انٹرویوز لیے ہیں اور آج ہم آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں، تو سٹارٹ بھی سر اسی بات سے کریں گے کہ آپ کو 4 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کے اندر بہت سارا جو پارٹ ہے آپ نے اس کے اندر انٹرویو کی دنیا میں گزارا۔ تو جب آپ کا کوئی انٹرویو لے رہا ہوتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے بینگ آن دی ادر سائڈ آف دا کورٹ؟ بڑا مشکل لگتا ہے۔ انٹرویو لینا مجھے آسان لگتا ہے، انٹرویو دینا مشکل لگتا ہے، اور مجھے تب احساس ہوتا ہے کہ جو انٹرویو دے رہا ہوتا ہے کس مشکل سے گزرتا ہے۔ چلیں سر، امید ہے کہ آج اس مشکل کو میں پار کر لوں گا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سر ویسے تو آپ نے اتنا نام کمایا صحافت کی فیلڈ کے اندر، اور جنرلی بھی آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بٹ اسٹل وی ووڈ وانٹ ٹو لائک کہ آپ آج اپنا تعارف کرائیں کہ اگر سہیل بڑائچ صاحب اپنا تعارف کرانا چاہیں تو کن الفاظ میں کرائیں گے، اور سیکنڈلی کون سا ایک ایسا لفظ یا فریز ہے جو آپ کی پرسنالٹی کی عکاسی کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں اگر کچھ بننا چاہتا ہوں تو ایک ایسا انسان جو اچھا ہو، یہ میرا موٹو ہے، اور اگر آپ مجھے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو مجھے جرنلسٹ کہہ لیں۔ زبردست سر، اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کتنی محبت اور کتنی زیادہ افیکشن ہے آپ کو اپنے پروفیشن سے۔ تو سر آگے بڑھیں گے، ویل ڈائیو انٹو دی انٹرویو، اور ہم جاننا چاہیں گے کیونکہ ہم خود اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کی ایجوکیشنل ایک تو جرنی کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے، اور دوسرا اس وقت کے اسٹوڈنٹ سہیل اور آج کے جرنلسٹ سہیل بڑائچ میں کون سی ایسی تبدیلی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں بیسیکلی تو میں نے ماسٹرز انگلش میں کیا، ایف ایس سی پری میڈیکل کی، نمبر نہ اتنے آ سکے کہ میں میڈیکل کالج میں جاتا، پھر بی ایس سی میں ایف سی کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ پہلے میں نے ایف ایس سی گورنمنٹ کالج سرگودا سے کی، پھر بی ایس سی میں کیا، بی ایس سی میں فیل ہو گیا ایک سبجیکٹ میں، تو اب چوائس تھی کہ یا وہ سبجیکٹ کلیئر کر لوں تو یا آرٹس میں چلا جاؤں۔ میں اڑ گیا اس وقت، پہلے تو مجھے سائنس پسند نہیں تھی، تو پھر میں نے بی اے میں آرٹس میں پرائیویٹ ایگزام دیا، اور اس میں اتفاق یہ ہوا، حسن اتفاق، کہ میری انگلش میں پوری یونیورسٹی میں جو تھی وہ سیکنڈ پوزیشن آ گئی۔ اس کی وجہ سے مجھے پنجاب یونیورسٹی انگلش ڈپارٹمنٹ میں داخلہ مل گیا۔ ایکسیڈنٹس ہے نا زندگی کے۔ اور پھر میں جب ایم اے کر رہا تھا تو خیال تھا کہ سی ایس ایس کروں گا، لیکن اسی دوران کسی نے مشورہ دیا کہ کرنٹ افیئرس کے لیے آپ اخبار میں کچھ دن کام کریں، لیکن میں اخبار میں ایسا گیا کہ مجھے لگا دس از مائی کپ آف ٹی، تو اس سے پہلے مجھے کچھ جرنلزم کا پتہ بھی نہیں تھا، تو آئی لرنڈ ایوری تھنگ آن جاب، ٹھیک ہے۔ تو آج کا سہیل اور اس وقت کا سہیل زمین آسمان کا فرق ہے، تجربے کا فرق ہے، لوگوں سے سیکھا ہے۔ آپ جب اتنے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ کئی دفعہ اس کی کوئی عادت جو ہے وہ آپ کو بری لگتی ہے، اس سے آپ سیکھتے ہیں، کوئی عادت اچھی لگتی ہے وہ آپ اپناتے ہیں۔ تو یہ لرننگ کا، میں تو آج بھی اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں جو ہر روز سیکھتا ہے۔ سر آپ کی آنیسٹی اور ہمبلنس کا میں خود کافی اس سے انسپائر ہو رہا ہوں، اور اسی سے سر میں آپ سے سوال ایجوکیشنل سسٹم پہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے مینشن کیا کہ اس ایجوکیشنل سسٹم نے ایک وقت آپ کو بھی 1 یا 2 مضمونوں کے اندر فیل قرار دیا، لیکن آج جہاں سہیل بڑائچ کھڑا ہوا ہے، کتنے ہی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اے اسٹارز اور ہائیسٹ نمبرز لینے کے باوجود یہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو آپ کو کیا یہ
نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے نا کہ اگر تو انسان کو فیوچر کا پتہ ہو تو پھر تو بندہ فیوچر کو پروڈکٹ کر کے چلے. فیوچر چونکہ پتہ نہیں ہوتا. مطلب ہے اس وقت ہمارے زمانے میں, آج تو ذرا پیرنٹس ڈفرینٹ ہے, ہمارے زمانے میں پیرنٹس کی چوائس چلتی تھی. پیرنٹس اس وقت کہتے تھے یا ڈاکٹر بنو یا انجینئر بنو, اور کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی تھی. تو پھر جب تھوڑی سی آنکھیں کھلیں, جب خود اپنے فیصلے کرنے شروع کیے, تو پھر اپنا کیریئر بھی خود چنا. اور جب چنا, اگر آپ کا پیشن بھی وہ ہو اور آپ کا پروفیشن بھی وہ ہو, تو پھر تو آپ کو پتہ ہے نا رنگ لگ جاتا ہے. تو میرے ساتھ یہی ہوا کہ میرا پیشن پہلے سے تھا, تو وہ پروفیشن بھی بن گیا. تو دیٹ از آئی تھنک کہ جس نے مجھے کچھ اگر تھوڑی بہت حیثیت ملی ہے تو اس کی وجہ میرا پیشن بھی ہے. سر یہ پیشن اور پروفیشن کا جب انٹیگریشن ہوا تو رنگ تو ڈیفینیٹلی لگے. اور سر اپنے پیرنٹس کی اپنے بات کی, اور میں کافی آپ کو فالو کر رہا ہوں خاص طور ان دنوں میں, تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنے کلچر اور ٹریڈیشن کے ساتھ کافی ایسوسیٹیڈ ہیں. آپ نے ایون اپنے گھر کے اندر کئی ایسی یادیں ہیں جو ابھی تک آپ نے اسی طرح پریزرو کی ہوئی ہیں, خواہ وہ آپ کی والدہ کے برتن ہوں یا آپ کے انسسٹرز کی تصویریں ہوں, تو آپ اس سے کافی زیادہ ایسوسیٹیڈ نظر آتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے اس ایسوسیشن کے لیے, اور دوسری بات آج کل سوسائٹی کے اندر جو ہمیں ایک ڈرفٹ نظر آ رہی ہے اپنی ویلیوز اور کلچر سے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہر بندے کی تربیت مختلف ہے, ہر بندے کا ماحول ڈفرینٹ ہے. لیکن میں جب یہاں آیا تو مجھے آتے ہی جرنلزم میں جو پہلی بیٹ ملی وہ بہت بڑی تھی. یعنی ایک جونیئر بندہ, اس کو مجھے چیف منسٹر پرائم منسٹر کی بیٹ دے دی گئی, جو کہ سینئر کو ملتی ہے. لیکن چونکہ میں ان کے خیال میں, میں ہوں نہیں, ان کے خیال میں بڑا شائننگ تھا, تو انہوں نے مجھے دے دی. تو اب مجھے اس وقت کے ایڈیٹر جو ہے وہ چیف منسٹر سے ملوانے لے کے گئے. تو آئی واز ویری جونیئر. جب باہر نکلے مل کے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم امپریس نہیں ہوئے چیف منسٹر سے؟ ظاہر ہے میں نے پہلی دفعہ چیف منسٹر ہاؤس دیکھا تھا, چیف منسٹر بھی کوئی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی قریب سے دیکھا تھا. میں نے کہا جی میں بالکل نہیں ہوا. انہوں نے کیا کیوں؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہیں تو لوور مڈل کلاس سے, لیکن میرے والدین نے میری تربیت یہ کیا کہ آپ بہت بڑے لوگ ہیں, تو اس وجہ سے مجھے لگتا نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے. اور آج کل کی جو ڈرفٹ ہے سوسائٹی کے اندر, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کلچر سے, دیکھیں جاپان بیسٹ ایگزامپل ہے, کلچر سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور ماڈرنٹی سے بھی. یہی دنیا میں ماڈل اچھا ہے. جو لوگ اپنے کلچر کو چھوڑتے ہیں, امریکہ ہے, آپ دیکھیں پھر کیا کیا وہاں ہوتا ہے. تو بیسٹ کمبینیشن ہے کلچر پلس ماڈرنٹی. میں تو اس کا قائل ہوں. سر آپ جیسے سکسیزفل لوگوں کو جب انسان دیکھتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک کئی اچیومنٹس حاصل کی ہیں, تو انسان سوچتا ہے کہ ان کی زندگی کی ایک لینئر پروگریشن ہے, لیکن اصل میں کامیابی کے پیچھے ایک مشکلات کا سمندر ہوتا ہے. تو سر آپ اپنے کریئر کی کچھ ایسی نمایاں ہرڈلز کو مینشن کرنا چاہیں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو سوال یہ آیا کہ ہم نے یہ پروفیشن چن تو لیا, لیکن جب چنا تو کچھ ایک سال بعد یہ احساس ہوا کہ یہ زندگی تو فقیری کی ہے. تو اس وقت یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا فقیری چننی ہے یا آپ نے دوسری سائڈ پہ جانا ہے. تو ہم نے فقیری چنی. اس وقت تو نہیں پتا تھا یہ آ جائے گا, الیکٹرانک آ جائے گی, ٹی وی آ جائے گا, کچھ نہیں پتا ہوتا فیوچر کا. سر ہم صحافت کی بات تو کر ہی رہے ہیں, تو اب انٹرویو کی دنیا میں آتے ہیں. اور انٹرویو کی دنیا میں ویسے تو آپ نے کئی شوز بھی کیے, پوڈ کاسٹ بھی کی, خواہ وہ لیفٹ رائٹ شو ہو یا میرے مطابق ہو, لیکن آپ کی جو پہچان بنا وہ ایک دن جیو کے ساتھ کا شو ہے, اور اس نے جو ہے آپ کو ایک نئی بلندیوں پہ چڑھا دیا. تو سر اس کا جو ہے انیشلی آئیڈیا کہاں سے آیا اور اس کا آغاز کیسے؟ گزارش یہ ہے کہ انسان وہ نہیں ہوتا جو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. انسان وہ ہوتا ہے جو اس کو دوسرے سمجھتے ہیں. میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتا رہا ہوں, لیکن اگر دنیا نہ مانے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں میرے سمجھنے کی. جو دنیا ایکسیپٹ کرے وہی اصل میں انسان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر کوئی ایسی لائٹ فیلنگز ہوں گی جس کی وجہ سے یہ شو ہٹ ہو گیا. اب اگر نہ میں خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ میں تو بہت بڑا سیریس کمنٹیٹر ہوں,
اور میں تو پالیٹکس پہ ہارڈ پالیٹکس پہ میں ہمیشہ بات کرتا تھا، وہی میری ایکسپرٹائز تھی. لیکن جب یہ پروگرام ملا تو اٹ واز اے چیلنج، کہ خاص کر جب ایکٹریسز کو انٹرویو کرنے کا مجھے ٹاسک ملا تو آئی ریفیوزڈ. میں نے کہا جی مجھے تو نہ اس فلم کا پتہ ہے، نہ میں نے کبھی ملا ہوں ایکٹریسوں سے، ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. لیکن پھر مجھے کہا گیا کہ اچھا کیا پھر ایک دن جیو کے ساتھ کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک ایکٹریسوں کو انٹرویو کرے اور آپ پالیٹیشنس کے کریں. تو ظاہر ہے یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں تھا. تو دوسری جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ چیلنجز تو آپ کی زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جس بندے نے بھی اسکرین پہ آنا ہے یا جس نے بھی لکھنا ہے، کالم لکھنا ہے، کوئی کمنٹ کرنا ہے، تو ہر روز آپ کی اسکروٹنی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جائیں تو بس اس کے بعد لوگ مان لیتے ہیں. نہیں، لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں. تو وہ ہر روز آپ کی اسکروٹنی ہوتی ہے. تو اس اسکروٹنی سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. تو آپ کا احتساب ہوتا ہے، آپ پر تنقید ہوتی ہے، آپ کی تعریف بھی ہوتی ہے. تو اس لیے چیلنج تو ہے ہر روز. صحیح. تو سر آپ نے ایک دن جیو کے ساتھ بھی بات کی اور آپ نے مینشن بھی کیا کہ کس طرح ایکٹریسز کے ساتھ جب آپ کو انٹرویو لینے کا کہا تو آپ کے لیے کتنا چینج تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایون ایکٹریسز کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ وہ خادم حسین رضوی جیسے کلیرکس ہوں، شیخ رشید جیسے پولیٹیشین ہوں، آصف علی زرداری جیسے پولیٹیشین ہو، یا ماہرہ خان کی طرح کوئی ایکٹریس ہو، کافی ڈائیورس رینج گروپ ہوتا ہے آپ کے انٹرویوز کا. تو سر اس کے لیے آپ کیسے پریپیئر کرتے ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے ان سے سوالات کا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے نا کہ کوئی بھی چیز جب آپ کرتے ہیں تو یہ سمجھنا کہ یہ کوئی حلوہ ہوگا، بالکل نہیں ہوتا. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو کویسچن تیار کرنے پڑتے ہیں، آپ کو اس کی پرسنالٹی کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ معاشرہ پوچھنا کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ کو اگر آپ اسٹڈی نہیں کرتے تو آپ کے سوال ہی اچھے نہیں بنتے. تو اس سب کا کمبینیشن ہے انٹرویو. تو سر اگر آپ تھوڑی ہمیں اپنی روٹین بتا سکیں کہ ایک انٹرویو سے پہلے کن کن چیزوں سے آپ گزرتے ہیں اور کتنی پریپریشن؟ پہلے تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو سلیکٹ دا انٹرویوئی، صحیح، کہ کیسے سلیکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پیرامیٹرز ہیں، ایک کمیٹی ہے جس میں نام آتے ہیں، ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے کیا کمرشل وائبلٹی ہے، اس کی پرسنالٹی اتنی بڑی ہے یا نہیں ہے، اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو پھر اس سے رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے پھر ٹائم ہوتا ہے، ظاہر ہے. پھر اس دوران ہم اس کی پرسنالٹی کے اوپر، اس کے نیگیٹیوز، اس کے پازیٹیوز، اس کا پروفائل، وہ سارا دیکھتے ہیں. اس کے پرانے انٹرویوز دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں پروسیس کر کے، میرے ساتھ ریسرچ ٹیم بھی ہوتی ہے. تو اس پروسیس سے جب ہم گزرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ پری پلانڈ کویسچن ہوتے ہیں اور کچھ پھر ہم اس وقت اسپونٹینیس کویسچنس کرتے ہیں. تو یہ دونوں کا کمبینیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسپونٹینیٹی کا بھی اور پلانڈ کا بھی. تو دیٹ از ہاؤ وی ڈو اٹ. سر یہ ساری محنت تو ہمیں شوز کے اندر آپ کے ریفلیکٹ ہوتی نظر آتی ہے. بس کوشش کرتے ہیں. اور سر اس کے علاوہ پرسنالٹیز کی بات ہو رہی ہے تو ویسے تو آپ نے اپنے انٹرویوز میں مینشن کیا کہ نواب اکبر بگٹی اور بے نظیر جیسے انٹرویوز آپ کے لیے کافی زیادہ خود کے لیے کافی ایکسائٹنگ تھے. لیکن سر کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جس کا انٹرویو لینے کے بعد آپ اس سے متاثر ہوئے اور آپ انسپائر ہوئے ان کی پرسنالٹی؟ میں ولی خان سے بہت متاثر ہوا، کیونکہ میرا ان کے بارے میں پہلے پرسیپشن اور تھا. تو لیکن جب میں ملا ان سے تو مجھے لگا کہ یار ہی از سچ اے وینری، اور ہم نے اس کو غدار بنا کے کونے میں بٹھایا ہوا ہے. صحیح. سر یہ پولیٹیکل ڈائنامکس پہ بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے. جی جی جی. لیکن اس سے پہلے جرنلزم کے ریگارڈنگ ہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ریسنٹلی شفٹ ٹورڈز کمرشلائزیشن ہوئی ہے، پرنٹ ٹو الیکٹرانک میڈیا، اور جنرلی بھی ہر چیز کو کمرشلائز کر دیا گیا ہے، تو سر اس شفٹ کو آپ کوالٹی آف صحافت پہ کیا امپیکٹ کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کمرشلزم جو ہے نا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ ہم نے بری چیز بنائی ہوئی ہے. صحافت ایز سچ یہ سمجھنا کہ کوئی مشن ہے، یہ بہت ایک آئیڈیلسٹک بات ہو جاتی ہے. اٹ از اے پروفیشن، اور کوئی دنیا کا پروفیشن ایسا نہیں ہوتا جس میں کمرشلزم نہ ہو. وگرنہ لوگ جائیں گے کیوں؟ اگر پیسے ہی نہ ملیں
تو لوگ اس پروفیشن میں جائیں کیوں اور وہ پروفیشن پراسپر کیسے کرے گا؟ تو کمرشلزم تو اس کو بہتر کرتی ہے پروفیشن کو. کمپٹیشن آتا ہے اس کے اندر جو ہے آپ محنت کر کے اپنے آپ کو منواتے ہیں. اگر صرف مشن ہی ہو تو کیا آپ کے اندر جذبہ کتنی کی دیر لکھ لیں گے؟ تو وہ یہ جو اس کے اندر کمرشلزم ہے اسی وجہ سے کمپٹیشن ہے, اسی وجہ سے آج جو یہ پراسپیرٹی آ رہی ہے وہ کمرشلزم کی وجہ سے ہے. پہلے جب یہ کمپٹیشن نہیں تھا, کمرشلزم نہیں تھی, تو ہم بھی غریب تھے, پروفیشن بھی غریب تھا. ٹھیک. تو مطلب اس پروفیشن کی گروتھ میں بھی اس نے کافی ہیلپ آؤٹ کی. اور سر اسی سے ریلیونٹ ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, فالو اپ, بلکہ جسارت کروں گا سوال کرنے کی, کیونکہ یہی سوال آپ نے حسن نثار صاحب سے بھی کیا تھا کہ ایک وقت لوگوں کے لیے لکھنے والا حسن نثار, ان سے آپ نے یہ پوچھا تھا, اور میں آج آپ سے پوچھوں گا کہ ایک وقت لوگوں کے لیے لکھنے والا سہیل وڑائچ کیا اس کمرشلائزیشن کی وجہ سے اس ایرسٹوکریسی کا پارٹ تو نہیں بن گیا؟ آپ اپنے اندر کیا محسوس کرتے ہیں؟ بن جاتا ہے بندہ, لیکن اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ اپنے دوست نہ بدلے, اپنے پرانے دوستوں سے ملے, غریبوں سے دور نہ ہو جائے. اپنا لائف سٹائل ٹھیک ہے آپ کا چینج ہو جاتا ہے, لیکن کم از کم اپنے خیالات نہ بدل لیں, آپ اشرافیہ کا حصہ نہ بن جائیں اور نارسزم کا شکار نہ ہو جائیں. تو یہ 2-3 بیماریاں ہم میں آ جاتی ہیں. نارسزم آ جاتا ہے, ایلیٹزم آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, سیلفشنس آ جاتی ہے. تو اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے. ہر بندے کو اپنے سے بھی تو ایک لڑائی ہوتی ہے نا, تو یہ لڑائی آپ کو خود لڑنی پڑتی ہے. ایک اور بیماری کا میں ذکر کرنا چاہوں گا صحافت کی, جو کہ آج کل کافی نیوز کے اندر ہیڈ لائنز میں ہم دیکھتے ہیں, جو کہ ایک ٹرم بڑی فیمس ہوئی ہوئی ہے لفافہ صحافی کی. تو سر پہلے تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انیشلی اس چیز کے اندر کوئی صداقت بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, یہ اصل میں نا بہت زیادہ جو لوگ نہیں سمجھتے میڈیا کو, یہ ان کا نوشن ہے, اور ان کو جو برا لگتا ہے اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں. اب پوزیشن یہ ہے کہ لفافہ, پہلی تو بات ہے کون دیتا ہے. پہلا تو سوال ہوگا نا کہ دیتا کون ہے. صحیح. بھائی دے سکتی ہے گورنمنٹ, دے سکتی ہیں ایجنسیاں, ٹھیک ہے, دے سکتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز, یہی ہے نا, یا کوئی سیٹھوں سے لیتا ہوگا. یہ 3-4 چیز سے. پولیٹیکل رپورٹرز کا بزنس مینوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ سرکار دیتی ہے یا پالیٹیشین دیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں. صحیح. اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. ان کے افسر جو ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں, ان کی تنخواہیں دیکھ لیں, ان کے معاملات دیکھیں, ان سے تو کہیں بہتر ہمارا کمرشل میڈیا جو ہے وہ لے رہا ہے. تو انہوں نے ہمیں سے دینا ہے کہ لینا ہے؟ نمبر 1. اچھا, نمبر 2, جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ بھی لوگوں کا خیال ہے کہ بہت امیر ہیں. بالکل امیر نہیں ہیں, اور یہ کبھی ہوتا ہوگا, مطلب 1980 سے پہلے. لیکن جب سے یہ کمرشلزم آیا ہے, ہر ایک بندے کو اپنی ریپوٹیشن کا فکر ہے, ہر بندہ کمپٹیشن میں ہے, ہر بندے کو اپنے احتساب کی فکر ہے, ہر بندے کے اوپر چیک ہے. ٹھیک ہے, عوام کا بھی چیک ہے, اس کے اوپر پیمرا کا بھی چیک ہے, اس کے اوپر آپ کے مالکوں کا بھی چیک ہے, اور سب سے بڑا چیک تو عوامی ہے. تو آپ نے اس سارے سے گزرنا ہے. تو فرض کریں کوئی بندہ ضمیر کا سودا کر لیتا ہے, تو کیا لوگوں کو نہیں پتہ چلتا؟ پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بہت ساری زیادہ تو نوشن ہے لوگوں کا. ہوں گے چند لوگ ہوں گے, کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن ایک پورے پروفیشن کو جو کہ صدیوں سے آ رہا ہے, اور جو سوسائٹی نے گرو کرنا ہے, آپ کو انفارمیشن چاہیے. ہر بندے کے اندر ایک ان بلڈ تھرسٹ ہے. تو اس ان بلڈ تھرسٹ کو اور ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے اٹ از ون آف دی پلرس. اگر آپ نے ڈیموکریٹک سوسائٹی بنانی ہے تو اس میں کرٹیسزم کا, ایک پازیٹیو کرٹیسزم کا, ایک گورنمنٹ کے اوپر چیک رکھنے کے لیے آپ کو صحافت کی ضرورت ہے, میڈیا کی ضرورت ہے. اس ڈیموکریسی کے اندر حسن یہی ہے کہ اس کے اندر مختلف چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. تو میڈیا از آلسو ون آف دا چیک اینڈ بیلنس. صحیح. سر اسی کا ایک فالو اپ کوشچن ہے کہ پہلے آپ نے بات کی کہ مٹیریلی اتنا جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کر سکتی حکومت, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عہدوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ کہلوانے کی کوشش کی جاتی ہے. یا عہدوں کے حوالے سے تو میری ذاتی رائے یہ ہے
کہ ایک صحافی کو کوئی بھی گورنمنٹل یا پولیٹیکل عہدہ نہیں لینا چاہیے، اور اگر لینا چاہیے تو پھر صحافت چھوڑ دینی چاہیے. یہ میرا شروع سے یہ ویو ہے، اور آج تک میرے کئی دوستوں نے بھی لیے ہیں، لیکن میرا ان سے یہ اختلاف رہتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ پریشر، دیکھیں ہر سوسائٹی کے اندر مختلف پریشرز ہیں. سوسائٹی کا پریشر ہے، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے، اپوزیشن کا پریشر ہے، آپ کسی کے خلاف لکھتے ہیں اس کا پریشر ہے. لیکن آپ بھی عام لوگوں کی طرح ہے نا، جب یہ پریشر آتا ہے تو آپ کو ان پریشرز میں سے گزرنا پڑتا ہے. کئی دفعہ ہم وکٹم بنے ہیں، مطلب کئی دفعہ نکالے گئے ہیں، کئی دفعہ جو ہے بہت بہت مشکل حالات سے گزرے ہیں، تھریٹس آئی ہیں، ٹھیک ہے، دھمکیاں آئی ہیں، گالیاں آئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھئی ہر پروفیشن کی کچھ اپنے تقاضے ہیں. جرنلزم کا بھی یہ پارٹ ہے، جہاں ہمیں لوگ تالیاں بجاتے ہیں وہاں گالیاں بھی نکالتے ہیں. تو پھر دونوں ایکسیپٹ کرنے چاہیے. جہاں تالیوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، گالیوں پہ بھی زیادہ بے مزہ نہ ہو. دل بڑا کرنا پڑتا ہے اس پروفیشن کے لیے. تو سر ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ ہمیں نام بتائیں، بٹ اسٹل وی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسی آفر ہوئی، اور ایسی کون سی آفر تھی جس نے آپ کو بھی حیران کر دیا؟ یہ آفرز تو ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ میں نے پہلے سال میں یہ فیصلہ کیا تھا پروفیشن کے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جو راستے میں پروفیشن میں ملے گا بٹ ٹھیک ہے. تو میں تو اس اپنی بات پہ قائم ہوں. کئی آفریں آئی ہیں لیکن وہ مناسب نہیں ہوتا، بڑھ لگتی ہے کہ بھئی آپ، اور دوسرا راز بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم نے وہ نہیں قبول کیا تو پھر برا لگتا ہے کہ بھئی کسی نے، ہو سکتا ہے اس نے بڑے خلوص سے بیچارے نے آفر کی ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک، تو وہ اچھا نہیں لگے گا. تو لیکن یہ ہے کہ یہ آئی ہیں. ابھی ریسنٹلی بہت بڑی آفر آئی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ نہیں، یہ میرا دس از ناٹ مائی کپ آف ٹی، بلکہ میں نے تو انہیں کہتا ہوں میں اس کا اہل ہی نہیں ہوں. سر آپ جو ہے وہ آفرز کے اندر بھی خلوص کو جس طرح دیکھتے ہیں، یہ آپ کی پرسنالٹی کی مٹھاس کا عکاس ہے. تو اس کے ساتھ سر اب ہم جاننا چاہیں گے تھوڑے یوتھ جرنلزم کی طرف کہ ابھی جو نئی پود ہے اس کے اندر کون سا ایسا جرنلسٹ ہے جو آپ کو بھی کافی انسپائر کرتا ہے اور آپ اس کو کافی فالو کرتے ہیں؟ یہ سارے جتنے لوگ ہیں دیکھیں کمپٹیشن سے سامنے آ رہے ہیں، ہر وقت کمپٹیشن ہے. میں اس کو برا کہوں، کمپٹیشن کو اچھا کہوں، ان کے ٹرینڈز کو اچھا سمجھوں برا سمجھوں، ان سے پولیٹیکل میرے ڈفرینسز ہوں، لیکن سوال ہے کہ جو بھی یہ سروائیو کر رہا ہے اس کمپٹیشن میں وہ اپریشیبل ہے. سارے ہماری برادری کا حصہ ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت مستقبل ہے، اور آگے کچھ ابھی فرض کرو ٹی وی کم لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، لیکن اگلے نئے موڈز بنیں گے، کانٹینٹ رہے گا، لوگ رہیں گے، لوگ بات کرتے رہیں گے، لیکن نئے موڈز آ جائیں گے. جیسے اب اخبار آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، ٹی وی پھر آ گیا تھا، اب ٹی وی کی بجائے ڈیجیٹل میڈیا آ رہا ہے. کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن پروفیشن تو رہے گا، کیونکہ جب تک انسان کے اندر تجسس ہے، انسان کے اندر تھرسٹ ہے، اس وقت تک یہ پروفیشن رہے گا. صحیح ہے. تو کیوروسٹی سے ڈرائیو ہوتا ہے یہ پروفیشن اوور آل. سر اس کے اندر آپ نے بات کی اس پروفیشن کے اندر پوٹینشیل کی، تو میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہوں گا جو اس کے اندر ایک سیٹ کرائٹیریا ہے وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ عوام کو نہیں پتہ. جس طرح آپ میڈیکل فیلڈ دیکھیں، آرمی میں دیکھیں، ایک ہیرارکی ہوتی ہے کہ آپ کی اس طرح پروموشن ہوئی، آپ اس طرح انٹر ہوئے. تو پہلے تو آپ کا یوتھ کے لیے کیا پیغام ہے کہ اس کی انٹرنس کا کوئی سیٹ کرائٹیریا ہے یا نہیں، اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو نیپوٹزم کے اس پہ الزامات لگتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں جو تو ہے نا مینجمنٹ، اس میں تو چلو یہ کام چل گیا نیپوٹزم، ٹھیک ہے. سوال ہے کہ جب آپ نے اسکرین پہ آنا ہے، جب آپ نے کوئی پروگرام کرنا ہے، تو اس وقت تو میرٹ پہ ہی ہونا ہے نا. کمپٹیشن ہے آپ کا. اگر آپ اس کمپٹیشن پہ پورا نہیں اترتے تو چاہے جتنے بھی آپ کا وہ والد بھی ہو، چھوٹا بھائی بھی ہو، وہ کہے گا بھائی پیسے نہیں آ رہے، آپ گھر جائیں. ٹھیک ہے. اور اس کا سیٹ کرائٹیریا ہونا، سیٹ کرائٹیرین، دیکھو یہ دنیا میں کچھ ایسے پروفیشن میں سے ہے جس میں سیٹ کرائٹیرینز نہیں ہوتے. اس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے. بیسک ایجوکیشن تو ہے سیٹ کرائٹیرین کہ بھائی ماسٹرز ہونا چاہیے، لیکن ہم سے پہلے کئی لوگ جو تھے وہ میٹرک بھی تھے اور بہت بڑے جرنلسٹ تھے. تو کئی چیزیں آپ تجربے سے سیکھ جاتے ہیں.
اب سیٹ پیٹرن یہی ہے کہ یوزلی ماسٹرز ہیں لوگ، سارے لوگ، ہو سکتا ہے کوئی جرنلزم کا نہ ہو لیکن کسی اور سب شعبے کا ہوگا، باقی پھر اپنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، اینکر کیسے بنتے ہیں، اس کے لیے سیٹ کرائیٹیرین نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو سر اب ہم جرنلزم سے تھوڑا جی جی سیریس موضوعات کی طرف جائیں گے، آئیں. سیاست کی طرف جائیں گے. تو سر کیا ہو رہا ہے سیاسی صورتحال پاکستان میں؟ بڑی مایوس کن ہے. مطلب میں تو پچھلے 1.5-2 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر شوڈ بی اے گرینڈ ریکنسیلیشن، اور اس گرینڈ ریکنسیلیشن کے نتیجے میں ہم کچھ اصول طے کریں کہ کس طرح سے اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کو چلانا ہے. یہی واحد راستہ ہے. لڑ کے تو یا تحریکیں چلا کے یا آپ کر کے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے اپنی آئینی حدود میں رہیں سارے. فوج جو ہے جو اس کی آئینی حدود ہے اس کے اندر جائے. ٹھیک اسی طرح عدلیہ بھی نظریہ ضرورت جیسے فیصلے نہ کرے. پالیٹیشین جو ہے یہ بھی پنگے نہ لیں، اپوزیشن کو بھی برداشت کریں. تو یہ بنیادی اصول ہے دنیا میں، انہی اصولوں پہ ترقی ہوئی ہے، ہمیں بھی وہی اپنانے چاہیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے نئی، جو دنیا نے کیا وہی آپ کریں. سر اسی سے ریگارڈنگ آپ نے اپنے آرٹیکلز میں ایک فریز یوز کیا متفقہ آئین کا. آپ اس کے بارے میں کافی بات بھی کرتے ہیں اور کافی ایڈوکیٹ بھی ہیں. تو سر اس ٹرم سے آپ کا کیا مطلب ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ آئین ہے کیا وہ متفقہ نہیں تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ گیون دا ڈائنامکس آف پاکستانی پالیٹکس، کہ جب ایک 18ویں ترمیم پاس کرنے کے لیے بھی رضا ربانی صاحب کو ایک اسپیشل ٹیم بنانی پڑی اور 90 دن کے ایک محدود مدت کے اندر جلدی سے کام کرنا پڑا سیکریٹلی کچھ اداروں سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایک نیا آئین پورا تشکیل دیا جا سکتا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ متفقہ آئین موجود ہے. میں 1973 کے آئین کو ایک متفقہ آئین سمجھتا ہوں، اور یہ 56 اسلامی ممالک میں سے پہلا اسلام آئین تھا جس میں جمہوریت اور اسلام دونوں ملا کے بنایا گیا تھا، اور اس جیسا ابھی تک بھی کسی اسلامی ملک میں آئین نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اٹس اے سیکرٹ ڈاکومنٹ جس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ ترمیم جب بھی ہوتی ہے یو ہیو ٹو ٹیک ان ٹو کانفیڈنس ایوری بڈی، تاکہ اس کے اوپر اعتراضات نہ ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ 18ویں ترمیم پہ بہت سارے حلقوں کو تحفظات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو، لیکن جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں وہ نہیں مان رہی. صحیح. تو سر آپ نے پولیٹیکل ڈائیلاگ کی بات کی، لیکن کئی حلقوں کی طرف سے یہ ایک کرٹیسزم بھی آتا ہے، اور میں بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ گیون جس طرح پھر میں کہہ رہا ہوں ڈائنامکس ہیں جو پاکستانی پالیٹکس کی، اور جتنا زیادہ کچھ طاقتور اداروں کا اس کے اندر انفلوئنس ہو گیا، جتنی اس کی ملاوٹ ہو گیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ساری پارٹیاں بیٹھ بھی جائیں تو وہ ایک محض پولیٹیکل ڈسکورس ہوگا؟ دیکھیں، دنیا بھر میں بعض چیزیں لڑ کے نہیں لی جاتی. کبھی بھی طاقتور سے آپ لڑ کے چیزیں نہیں چھین سکتے، دلیل سے اور سمبلزم سے چھینتے ہیں. جس دن چارٹر آف ڈیموکریسی جس دن سے ہوا اس کے بعد 10 سال ڈیموکریسی چلی. سمبلزم تھا، کوئی اس وقت فوج تو نہیں اس معاہدے میں شامل تھی، ٹھیک ہے، لیکن میسج کنوے ہو گیا کہ بھائی یہ سیاسی پارٹیاں نے آپس میں طے کر لیا. تو اب اس میں وہ کوئی ان میں سے تیار بھی نہیں تھا استعمال ہونے کے. تو یہی اتنی بات ہوتی ہے. تو اب دیکھیں دنیا بھر میں فوجیں ہیں، دنیا بھر میں فوجیں طاقتور ہیں. کیا امریکہ کی فوج کوئی پاکستانی فوج سے کمزور ہے؟ لیکن کہ انہیں پتہ ہے ہماری آئینی حدود کیا ہے، اور اسی طرح سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے کہ ہماری آئینی حدود کیا ہے. تو بس میں تو صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ جو آئین کے اندر حدود طے ہو چکی ہیں اور جس پہ فوج حلف اٹھاتی ہے اور جس کو پالیٹیشین حلف اٹھاتے ہیں، بس اس کے اندر مقید ہو، اپنی سارے اس کے مطابق فالو کریں. آپ کو لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کے صرف میسر ہونے سے اور موجود ہونے سے کیا کوئی ادارہ اپنی طاقت کو گیو اوے کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم کوئی بدقسمت تو نہیں، کیا ہمارے ہاں کوئی بدقسمتی لکھ کے تو نہیں آئی کہ خدا نے یہ لکھ دیا ہے کہ پاکستان نے بدقسمت ہی رہنا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں بھی شعور آنا ہے، یہاں بھی ترقی ہونی ہے، لوگوں کے اندر خواہش موجود ہے ترقی کی. اور دوسری طرف وہاں کیا ہوا ہے، خود فوجیں ہٹی ہیں پیچھے، یہاں بھی ہٹیں گی. یہ نہیں ہو سکتا، یہاں بھی وہی ٹرینڈ چل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اگرچہ ابھی بھی ہمیں بہت سے اعتراضات ہیں، لیکن
یہ شعور میں یہ آ گیا ہے کہ نہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں عدالتوں نے فیصلے دیے ہیں، جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ آیا، پرانے یوسرپرس کے خلاف فیصلہ آیا. تو آہستہ آہستہ ہم بڑھ تو رہے ہیں اس طرف. ٹھیک ہے ہماری رفتار اتنی تیز نہیں ہوگی تبدیلی کی، لیکن تبدیلی بہرحال آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے آتی ہے پھر عمل میں آتی ہے. تو ذہنوں میں تبدیلی آ چکی ہے، بس عمل میں آنا ہے. صحیح سر، آپ آپٹمسٹک ہیں اس کے لیے. لیکن اس کے ساتھ سر میں آپ کو ایک دوسرا ویو دینا چاہوں گا جو آج کل لوگوں میں کافی آ رہا ہے، اور لوگ خاص طور جو ہمارے اکنامکلی ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں وہ کافی پریشان ہیں، اور وہ اس طرح بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید ایک فرانسیسی انقلاب کی طرح کی سچویشن بن جائے، خاص طور جو ریسنٹلی بجٹ آیا ہے. تو کیا آپ اس طرح کی کوئی چیز انویژن کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور سوال یہ ہے کہ 3 بڑے انقلاب دنیا میں آئے ہیں. انقلاب فرانس کے بعد گلٹن لگ گئی، لوگوں کو مارا گیا، خون گلیوں میں بہنے لگا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ڈکٹیٹرشپ آ گئی، اتھارٹیرینزم آ گیا. کوئی نظام اس سے بہتر نہیں ہوا. روس کے اندر 1917 میں انقلاب آیا، اسی طرح خونی انقلاب تھا، اور کیا اس کے نتیجے میں وہاں کے حالات ٹھیک ہو گئے؟ وہاں ایک نئی اتھارٹیرینزم آ گئی. تیسرا ایران کے اندر انقلاب آیا ہے، ٹھیک ہے وہ مذہبی انقلاب تھا، لیکن کیا اس سے کوئی بہت معیشت بہتر ہو گئی؟ کیا اس سے لوگوں کی لاٹ کوئی بہتر ہو گئی، قسمت بہتر ہو گئی؟ تو یہ خواب تو اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا. کبھی جنرل باجوہ کہا کرتے تھے کہ جناب سارے پارلیمنٹرین کو مار دیا جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اس طرح کے خمینی آ جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ نعرے اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت اس میں کچھ نہیں ہوتی. دنیا بھر میں حقیقت یہی ہے کہ آپ آئین کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، جد و جہد کے ذریعے ہی اپنے گولز اچیو کرتے ہیں. اور یہ ساری اچیومنٹ جو ہے، اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے، کوئی آرمڈ لڑائی آپ نے لڑنا چاہتے ہیں، یا اس کا پتہ کہ کیا نتیجہ ہوگا، اس کو نتیجے کو تو پریڈکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. اس نتیجے کو تو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. سر یہ جتنے بھی ایکسٹریم میجرز ہیں ان کی سکسیس یا فیلئر تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم نے عرب اسپرنگ کے اندر بھی دیکھا کہ وہ صرف ایک بندے کا اپنے آپ کو جلانا تھا، جس کے بعد ایک پوری تحریک شروع ہو گئی. تو میں صرف آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں اگر کوئی تبدیلی نہ آئی تو کیا آپ اس کو مزید بدتر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو عرب اسپرنگ کی بات کر لیں. عرب اسپرنگ کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ لیبیا ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے. آج ہی میں کل کی رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے مسلح گروہ نے جو حکومتی عہدیدار ہیں وہ اغوا کیے ہوئے ہیں. کئی ملک کے اندر جو ہے وہ جو ہے حکومتیں قائم ہیں. شام کے اندر کیا ہوا، عراق کے اندر کیا ہوا، مصر کے اندر کیا ہوا. السیسی آ گیا جو سارے پچھلے ڈکٹیٹروں سے بڑھ کے ہے. تو آپ اس کے رزلٹس بھی تو دیکھیں نا. تو بنیادی بات یہ ہے کہ بھائی دنیا بھر میں شعور ہی فتح یاب ہوتا ہے، اور شعور کو خون کی ضرورت نہیں ہوتی، شعور کو ذہن کی ضرورت ہوتی ہے. تو شعور سے جیتیں، یہی واحد راستہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اکنامکلی یس بڑے ہم سٹریسڈ ہیں، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، لیکن کچھ جو چیز ہے نا وہ یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہماری جو زندگیاں ہیں نا، ہم یہاں کے پاکستان کی مڈل کلاس کی زندگی بھی اور اپر مڈل کلاس کی زندگی بھی، اس میں جتنی آسانیاں اور فراوانیاں ہیں نا، اس میں کچھ ناشکری بھی ہے ہماری. کہ یہاں پر کو میرا نہیں خیال کہ تمام تر غربت کے باوجود کوئی بھی ایسا گھر ہوگا جہاں لوگ روٹی کھا کے نہیں سوتے، ٹھیک ہے. انڈیا میں اب بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو کھانا کھائے بغیر سوتے ہیں. یہاں چند 100 یا چند ہزار لوگ ہوں گے جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں. انڈیا کے اندر اب بھی، جبکہ وہ بہت معاشی طور پہ ہم سے آگے نکل چکا ہے، اب بھی لاکھوں لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، ٹھیک ہے، گندے نالوں میں سوتے ہیں. تو آپ کچھ اپنی پازیٹیوٹیز بھی مانیں. پاکستان نے بڑی ترقی کی ہے. ہم تو ہر وقت اپنے ہی ملک کو گالیاں دینے میں جو ہے بڑا سکون محسوس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم نے جب 1947 میں پاکستان بنا تو کیا تھا؟ ایک فیکٹری تھی ٹیکسٹائل،
ایک یونیورسٹی تھی پنجاب یونیورسٹی، آج 300 یونیورسٹیاں ہیں، آج ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں، لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں. آپ پاکستان دنیا کے 7 ملکوں میں ہیں جنہوں نے ایٹم بم بنایا ہے. تو یہ کیسے بن گیا ہے؟ یہ کوئی جن آ کے چھوڑ گیا ایٹم بم؟ پاکستانیوں نے ہی بنایا نا. تو بھائی اس ایفرٹ سے بنا ہے. ٹھیک ہے، دنیا ساری مخالف تھی نہ بنائے، آپ نے بنا لیا. ٹھیک ہے، افغانستان کی آپ نے جنگ جیتی، آپ نے نیٹو 32 ملکوں کے ساتھ وہاں موجود تھا افغانستان میں، وہ نہیں قابو پا چکا، آپ دہشت گردی کے خلاف کامیاب ہو گئے تھے. تو کچھ آپ کی اچیومنٹس بھی ہیں. آپ چھوٹا سا ملک ہے، انڈیا کو آپ نے اتنے سال 70 سال تنگ کیا رکھا. ٹھیک ہے، آپ نے ایسی اسکیمیں بنائی کہ 75 سال امریکہ سے پیسے لیتے رہے، غلط یا جھوٹ. ٹھیک ہے، تو آپ کے اندر اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کی ریلیونس رہتی ہے. ایگزیکٹلی. نہیں سر، اسکیموں میں تو پاکستانی جو ہے وہ ٹاپ کرتے ہیں ورلڈ میں بھی. اور سر جوڈیشری کی بات ہو ہی رہی ہے، تو ابھی جو کرنٹ جوڈیشل لیڈرشپ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک گروپ کی طرف یا پرسنالٹیز کی طرف کچھ زیادہ سختی سے پیش آ رہے ہیں؟ دیکھیں، آئی ایم ناٹ اے جج، یہ تو ہسٹری جج کرے گی. ایک ٹھیک ہے. صحافی ہونے کے ناطے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا صحیح. کہ جس میں انہیں مکمل ججمنٹ دے دی جائے کسی کو حق میں یا خلاف میں. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں جب لا آف نیسیسٹی کی پہلی ورڈکٹ آیا نا، تو 90% اس وقت کی جو پاپولیشن تھی اس نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ریپرکشنز کیا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس وقت کے وہ سمجھتے تھے گورنمنٹس کو جانا چاہیے، وہ سمجھتے تھے ایوب خان کا مارشل لا ٹھیک ہے. اس وقت کے لوگ، تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ غلط فیصلے تھے. تو اس لیے ہمیں بھٹو کا جب پھانسی ہوئی تو پوری قوم بٹی ہوئی تھی. کچھ لوگ خوشیاں منا رہے تھے، کچھ لوگ دکھی تھے. اب آپ نے اتنے سال کے بعد دیکھا کہ لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے. تو اسی طرح جو تاریخ کا ورڈکٹ ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. ہمیں ہریڈلی فتویٰ یا لیبلنگ نہیں کرنی چاہیے. تھوڑا سا وقت دیں کہ کیا اس کے امپیکٹس ہوں گے، کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں کیا. اور دوسرا، میں اس چیز کا قائل بھی نہیں ہوں کہ پری میچور کسی کو ہم ملزم ٹھہرا دیں یا مجرم ٹھہرا دیں. لیٹس ویٹ. ٹھیک ہے، مثلا قاضی فائز عیسیٰ سے مجھے اختلاف ہے اس ججمنٹ پہ جو انہوں نے وہ تحریک انصاف کو بطور پارٹی الیکشن نہیں لڑنے دیا. لیکن میں انہیں اس بات پہ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن تو کروا دیے، پہلے تو الیکشن ہی نہیں ہو رہے تھے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں نا، تو دونوں چیزوں کو سائڈ بائی سائڈ دیکھیں. آگے بھی دیکھیں گے ان کو، جہاں غلط کریں گے ہم بولیں گے. ٹھیک ہے، جہاں صحیح کریں گے تب بھی بولنا چاہیے. چلیں سر، لیٹس ویٹ اینڈ واچ اینڈ ہوپ فار دا بیسٹ. سر اب تھوڑا لائٹر کریں گے اپنے انٹرویو کو، اور ہم اگلے ہمارے جو چند منٹ گزریں گے وہ ہمارے 3 سیگمنٹس میں گزریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ریپڈلی ان کا جواب دیا جائے. تو سر پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے، اس کے اندر ہم آپ کو 2 چوائسیز دیں گے اور آپ نے کوئی ایک چوائس سلیکٹ کرنی ہے اپنی پرسنالٹی کے اکارڈنگ. میں تو اس بارے میں بہت برا ہوں، ٹو بی اور ناٹ ٹو بی میں ہر وقت پھنسا رہتا ہوں. چلیں سر، لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. تو سر سٹارٹ کریں گے اور چاہیں گے کہ ریپڈلی آپ اس کا جواب دیں. ورزش یا کھانا؟ کھانا. پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا؟ دونوں. پارلیمنٹری سسٹم یا پریزیڈینشل؟ نہیں، پارلیمنٹری. انٹروورٹ؟ قائد اعظم نے یہی کہا تھا. ٹھیک ہے. انٹروورٹ یا ایکسٹروورٹ؟ یہ بھی دونوں ہیں. ایٹ ٹائمز آئی ایم ویری انٹروورٹ اینڈ ایٹ ٹائمز آئی ویری ایکسٹروورٹ. اگر کوئی میری پسند کا ٹاپک ہو پھر بالکل میرا اور مزاج ہوتا ہے، پسند کا نہ ہو تو میں انٹروورٹ ہوں. صحیح. سر ایموشنز یا لاجک؟ لاجک. اچھا. رومانس یا فلرٹ؟ رومانس. مریم نواز یا آصفہ بھٹو؟ آصفہ بھٹو. مہوش حیات یا ریما؟ مہوش حیات. صحیح. سر آپ کی آنیسٹی کی ہم داد دیتے ہیں اور اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے اندر سر ہم جاننا چاہیں گے کہ جو پرسنالٹیز کے بارے میں ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ اگر وہ اپنے پیشے میں نہ ہوتے تو وہ کیا ہوتے. پہلی پرسنالٹی سر شیر افضل مروت. شیر افضل مروت میرا خیال ہے
بہت اچھے اسٹیج اداکار ہوتے ہیں. صحیح. سر ماہرہ خان. ماہرہ خان از اے گریسفل لیڈی. تو جہاں بھی ہوتی میرا خیال ہے گریسفل تو ہوتی. صحیح. سر آصف علی زرداری. آصف علی زرداری بزنس ٹائکون ہوتے. ارشاد بھٹی. ارشاد بھٹی میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک اچھے اداکار ہیں. متھیرا. متیرا میرا خیال ہے جہاں بھی ہوتی اسی طرح بول ہوتی. صحیح. حامد میر. حامد میر دیکھیں جی اس نے گولیاں کھا کے تو اس کا مقام تو بہت بڑا ہو گیا نا. پاکستان میں اور تو کسی نے گولیاں کھائی نہیں نا, تو اس لیے اس ٹیلر میڈ ہیں اس پروفیشن کے لیے. مولانا فضل الرحمان. مولانا فضل الرحمان سیاست کے بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے, ان کو سیاست, ان کے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیاست کا شہنشاہ کہا جاتا ہے. تو اگر اس کے شہنشاہ نہ ہوتے تو کس فیلڈ کے ہوتے؟ پھر تو مدرسے میں ہی ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں. سر مریم نواز. مریم نواز اگر پالیٹیشین نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ یس. مریم نواز میرا خیال ہے کہ اپنے باپ کی ایک اچھی بیٹی ہوتی. صحیح. شیخ رشید. شیخ رشید جو ہیں وہ تھڑے کے آدمی ہیں. سر اس کو تھوڑا الیبریٹ کریں گے؟ جس طرح تھڑے پہ گفتگو ہوتی ہے اس طرح گفتگو کرتے ہیں وہ. صحیح. سر آپ کے بلنٹ جو ہے وہ آنسرز کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. اور سر لاسٹ جو ہمارا یہ ریپڈ فائر کا سیکشن ہے, اس کے اندر سر ہم چاہیں گے جو پرسنالٹیز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ان کو اگر کوئی آپ میسج دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ ضرور. سب سے پہلے سر عمران خان. عمران خان کو میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لیڈر کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ پاپولیرٹی ہوتی ہے, وہ آپ حاصل کر چکے. اب تو بڑا آسان مرحلہ ہے اقتدار میں جانا. تو جو مشکل مرحلہ تھا وہ اپنے پتہ ہی نہیں لگنے دیا اور عبور کر لیا, اور جو آسان ہے اس میں اتنی مشکل کیوں پیش آ رہی ہے؟ تو سر اس مشکل کے لیے کیا ان کو اسٹریٹجی. صحیح. اور سر آخری پرسنالٹی ہے ہماری جنرل عاصم منیر. ہاں, جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ دیکھیں ان تک تو نہ ہماری ایکسیس ہے, نہ ہم ان کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں, نہ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں جرنلسٹوں کے ساتھ, نہ وہ زیادہ سامنے آتے ہیں. تو اب ان کے بارے میں کیا تبصرہ کریں؟ کوئی میسج دینا چاہیں تو؟ میسج یہی ہے کہ جو ملک کے اندر حالات ہیں اس سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں. کوئی اس طرف جانا چاہیے جس طرف اچھی ڈیموکریسی آئے, وصالت ہو. جیلیں بھرنے سے یا اس طرح سے کنفرنٹیشن سے تو ملک نہیں آگے چلتے. ملک تو تبھی آگے چلتے ہیں جب ملک کے اندر ایک قومی مفاہمت ہو, پھر ہی معیشت بھی ترقی کرتی ہے. تو استحکام آتا ہے سیاسی تو معاشی استحکام آتا ہے. تو میری ان کو یہی ایڈوائس ہے کہ سیاسی معاشی استحکام لانا ہے تو سیاسی استحکام پہلے لائے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ میسج جو جن کو بھیجا ہے انہیں ان تک پہنچ جائے گا ہوپ فلی. تو سر لائٹر ٹون پہ بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کی پرسنالٹی کی بھی ایک لائٹر اسپیکٹ پہ بات کرتے ہیں. آپ نے انٹرویوز میں سر اپنے کافی جو ہے اس چیز کو آنیسٹلی بیان کیا کہ آپ جو ہے وہ کافی رومانٹک ان نیچر ہے. تو سر فرسٹلی تو کیا اس پر آپ کو کبھی گھر سے جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دینے پر اور کھل کے سامنے آنے پر کوئی مشکلات پیش آتی ہیں؟ میری وائف مجھ سے پوچھتی ہے یہ کیا کہہ دیا. صحیح, لیکن اس کے باوجود آپ آنیسٹ رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں کچھ بڑا متاثر ہوں شاہ حسین سے, بلے شاہ سے. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ خود مذمتی کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ جو میں نے آپ نے کہا نا کہ ہمارے اندر کچھ برائیاں آ جاتی ہیں, نارسزم آ جاتا ہے, اس کا علاج ہے خود مذمتی. جب اپنے گناہوں کی تشہیر کرتے ہیں نا آپ تو اس سے آپ کی خود مذمتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی تطہیر کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے آپ چھوٹی سی بھی آپ کی کوئی غلطی ہے نا تو اس کو بڑا بنا کے پیش کریں. صحیح سر, دیٹ شوز دا گریٹنس آف یور پرسنالٹی. اور سر یہ اب رومانس کی بات ہو ہی رہی ہے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کون سی ایسی شوبز میں پرسنالٹی ہے جس سے اگر آپ کو موقع ملے ان کو چائے پہ لے کے یا کافی پہ لے کے جانے کا تو آپ جائیں گے؟ مجھے تو آپ کو پتہ ہے مجھے تو حسن بہت پسند ہے, جس رنگ میں بھی ہو. تو
اب یہ فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ ان میں سے زیادہ حسین کون ہے. کوئی ایک سر نام ایسا؟ نہیں، یہ ابھی آپ نے جو نام لیے تھے خواتین کے، ان میں کیا کون کون نام تھے؟ مہوش شجاعت، مہوش شجاعت بہت اچھی ہیں، میں ان سے ملا بھی ہوں، ان کا انٹرویو بھی کیا ہے. تو شی از اے ویری پلیزنٹ پرسنالٹی. سر تو اگر موقع ملے تو ان سے دوبارہ ملنا چاہوں گا. صحیح. تو مس مہوش آپ جو ہے وہ سر سہیل کے ساتھ جو ہے چائے یا کافی پہ لازمی جائیں. اور سر اس کے ساتھ اب نوجوان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے انٹرویو لے رہے ہیں، تو ہم اب جاننا چاہیں گے کہ آپ کی نوجوانوں کے لیے کیا ٹپ ہے کہ اگر آپ کسی کو اپروچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا کوئی اسٹریٹجیز بتائیں گے؟ اگر کسی خاتون کو اپروچ کر رہے ہیں تو اس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بنیادی بات تو محنت ہی ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ جینٹل مین انسان جو ہے، میں نے دیکھا ہے کہ الٹیمیٹلی مرد ہوں یا عورت، آپ اگر جینٹل مین ہو نا تو آپ کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. تو جینٹل مین ہوں، ہمیشہ سافٹ ہوں، تو میرا خیال ہے کہ کام بن جاتا ہے. تو سر کبھی آپ کو یہ کمپلیمنٹ ملا جینٹل مین اور سافٹ ہونے کا جی کسی نہیں، خاتون سے؟ ہمیشہ ملتا ہے. صحیح. نہیں سر، بالکل، اس کے لیے تو ہم بھی واؤچ کرتے ہیں. اور سر اب نوجوانوں سے ریگارڈنگ تھوڑے سیریس سوالات کی طرف آئیں گے جی کہ پاکستان فارچونیٹلی از دا فورتھ بگیسٹ کنٹری جس کے پاس اتنی بڑی جو ہے یوتھ کی پاپولیشن ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو نظر آتا ہے کہ اس کو ہم اس طرح سے کیش نہیں کروا پا رہے. تو آپ کے خیال سے کس طرح اس پوٹینشیل کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، دنیا بھر میں کیسے ہوا ہے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیں، ہماری ایجوکیشن پہلے سے تو بہت امپروو ہوئی، لیکن ابھی بھی ہمارے ہاں جو ایجوکیشن ہے وہ تھیوریٹک زیادہ ہے، پریکٹیکل کم ہے. تو پہلے تو اپنے یہ بیٹھ کے یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ جو سارے اسٹوڈنٹس تھیوریاں پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، ان کو پریکٹیکل کیسے، ہم نے پریکٹیشنر کیسے بنانا ہے. اچھا، اتنی گورنمنٹ سیکٹر کے پاس یا پبلک سیکٹر کے پاس اتنی نوکریاں نہیں ہیں، تو آپ کو ان بچوں کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ آگے کیا کریں. اور بچوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ پبلک سیکٹر میں اب گنجائش نہیں ہے، آپ کو اپنے پروفیشن نئے بنانے ہوں گے، نئے راستے تلاش کرنے ہوں گے. جب آپ کے پاس 23 کروڑ 24 کروڑ کی آبادی ہے، آپ کوئی بھی کام کریں گے نا، آپ بھوکے نہیں مریں گے. صحیح. کیونکہ آپ کے کسٹمر ہوں گے، کنزیومر ہوں گے. آپ آئی ٹی کریں، فوڈ کریں، پانی کا کام کریں، بوتلوں کا کام کریں، جوتوں کا کام کریں، صحیح. کپڑوں کا کام کریں، وہی اتنا کنزیومر ہے. صحیح ہے. تو یہ سرکاری نوکری والا جو ایک نوشن ہے اس کو بس تبدیل کرنا پڑے گا. اس نوشن کو چینج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ 2021 کے مقابلے میں 2022 اور 23 میں 8 لاکھ جو ہے لوگ پاکستان سے فارن کنٹریز میں گئے، جو کہ 3 گنا زیادہ ہے پچھلے سالوں کے کمپیریزن میں. تو سر کیا آپ کا بھی مشورہ یہی ہوگا نوجوانوں کو کہ ان سرکمسٹانسز کے اندر ملک سے باہر جا کے اپرچونیٹیز تلاش کی جائیں؟ نہیں، دیکھیں، باہر جانا کوئی بری بات نہیں ہے، میں تو اس کو کوئی بری بات نہیں سمجھتا. دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری مائیگریشنز اکنامک ہیں، ٹھیک ہے. مثلا ہمارے جو دیہات سے بچے جاتے ہیں وہ تو اپنی اکانومی بہتر کرنے کے لیے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اب ہمارے جو بچے مثلا لندن سے پڑھ رہے ہیں، یا میرا بیٹا کیلیفورنیا میں پڑھ رہا ہے برکلی میں، اب اگر وہ آنا چاہتا ہے واپس، یہاں اس کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے، تو ہمیں اپرچونٹیز کریٹ کرنی چاہیے نا، تاکہ یہ بچے باہر نہ جائیں. جب ہم اپرچونٹیز نہیں دیں گے تو دنیا بھر میں لوگ اپنے ملک بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں. جہاں دنیا میں اپرچونٹی ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں. تو غلطی تو پھر ہماری ہے نا کہ ہم انہیں اپرچونٹی دیں اور ان کے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھائیں. سوال تو یہ ہے کہ آپ کے اتنے ٹیلنٹڈ لوگ باہر جا کے کام کر رہے ہیں، کیا آپ کو ٹیلنٹڈ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ہم ان کے لیے وہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں اور ان کے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھائیں. ہوپ فلی سر آپ کی یہ ایڈوائس مقتدر حلقوں تک بھی پہنچتی تو ہے، بٹ اس پہ کوئی عمل درآمد بھی ہو. بات دیکھیں، گزارش ہے کہ ہوتا نہیں ہے کہ بھئی آپ کی ہر بات جو ہے اس پہ عمل ہو جائے، لیکن آپ کو بات کرتے رہنا چاہیے، اچھی بات کرتے رہنا چاہیے. ہوا میں بھی رہے تو اس کا اچھا اثر ہوتا ہے. سر آپ کی پرسسٹنس جو ہے قابل دید ہے. اور سر ہم فیوچرسٹک ہو کے بات کر ہی رہے ہیں، تو ایک حبیب اکرم صاحب اپنے شو کے اندر کافی یہ سوال پوچھتے ہیں اور آپ سے پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے 2050 کا پاکستان آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں بڑا پر امید
میں بالکل کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، کیونکہ میں تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہ ملک نائجیریا بنے یا سنگاپور بنے، میں نے تو ادھر ہی رہنا، چاہے ایتھوپیا ہو یا ہانگ کانگ ہو جائے یا سنگاپور ہو جائے، صحیح، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسی کے ساتھ میری تقدیر وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ جو بات ہے نا، دیکھیں کچھ چیزیں ہم نے ایسی اچیو کی ہیں جن سے آپ بھی ڈینائی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ بہت بڑی مڈل کلاس ڈیولپ کیا ہم نے۔ اپنی جو ایجوکیشن ہے، مجھے پتہ ہے کہ جو لمز ہے فرض کریں، یہ دنیا کی اچھی یونیورسٹیز جو ہے بہت ٹاپ ان جیسا ہے۔ مثلاً ہمارا لاہور گرامر اسکول، بیکن ہاؤس اسکول یا پرائیویٹ جو گرامر اسکول ہیں، ان کا لیول کینیڈا کی ایجوکیشن اور برطانیہ کی ایجوکیشن جیسا ہے۔ تو فرض کریں اگر اس میں ہم اگر لاکھوں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، والدین مڈل کلاس اپنی بیسٹ باوجود مہنگائی کے، باوجود مشکلات کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا ان انسٹیٹیوشن میں، باہر بھی پڑھا رہے ہیں، تو یہ جو تبدیلی ہے، کیا اس کے بعد ملک میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کیا بچے اگر ایجوکیٹ ہو جائیں گے، ان میں شعور آ جائے گا، وہ زیادہ اچھا سیکھ جائیں گے، تو کیا معاشرہ نہیں بدلے گا؟ میرا خیال ہے بدلے گا۔ میرا یہ یقین ہے کہ یہی مڈل کلاس، یہی بچے، یہی یوتھ پاکستان کو بدلیں گے۔ اگر ہماری جنریشن نہیں بدل سکی تو اگلی بدل لے گی، اگلی نہ بدلی تو اگلی بدل لے گی۔ یہ کیسے ہے کہ نہ بدلے پاکستان؟ کیونکہ پاکستان کو کوئی بد دعا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جہاں کے لوگ بھی ایفرٹ کرتے ہیں وہاں ملک بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کافی آپٹمسٹک ہیں فیوچر کے لیے۔ سر ہماری گفتگو کے تھرو ہمارے ویورز کو اور ہمیں بھی ایک تو مزہ کافی آیا، اور دوسرا آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں بھی جو ہیں کافی ہمارے سامنے عیاں ہوئیں۔ تو سر میں چاہوں گا کہ وہ شو کون سی صلاحیت آئی ہے؟ سر اسی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کہ میں چاہوں گا کہ کیونکہ آپ جو ہے وہ پوئٹری کو بھی کافی فالو کرتے ہیں، کتابوں کے بھی آپ کافی شوقین ہیں، تو میں چاہوں گا کہ شو کا اینڈ جو ہے آپ کے فیوریٹ شعر پہ ہو، اور وہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیان کریں۔ جی، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی کے دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ خورشید رضوی صاحب ہیں، میرے ٹیچر بھی تھے، یہ ان کا شعر ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ صحیح سر، ونس اگین سر بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ وقت نکالا۔ بڑا اچھا آپ نے کنڈکٹ کیا، اور جو تھے مشکل سوالات کو بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پوچھا، اور پورا کیریئر کا بھی احاطہ کیا، تیاری بھی کیا آپ نے، تو ویری گڈ، ایسے ہی کرنا چاہیے انٹرویو، ہم بھی آپ سے سیکھ کے جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، ونس اگین تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو۔